अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। और जनाब वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पे जितने भी मेरा सारा स्टाफ है, मेरी जितनी टीम है, उन सबको भी सुबह का सलाम मेरी तरफ से, मेरे लोगों की तरफ से, मेरी कौम की तरफ से, मेरे देखने वालों की तरफ से, और जो लोग देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक टीवी सेट्स ऑन नहीं किए हैं वो टीवी सेट्स ऑन कर लें, क्योंकि अगर किसी को बिज़नेस के हवाले से कोई मालूमात लेनी है या डॉलर के हवाले से कोई मालूमात लेनी है या तरक्याती प्रोग्रामों के हवाले से कोई मालूमात लेनी है तो वो डेफिनेटली हमारा शो देखें। कहीं ना कहीं उनको उनकी मतलब का सवाल ज़रूर मिल जाएगा जिससे उनका मसला या उनके जहन की उलझन हल हो जाएगी। आज के दिन के हवाले से बात करें, गहमा गहमी वैसी उसी तरह से सड़कों पर रोडों पर लोग निकले होते हैं और जल्दी जल्दी भाग रहे होते हैं अपने अपने कामों को। मैं और आपको बात बताऊं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुबह सुबह की जो बेदारी होती है उसमें एक माहौल ही अलग होता है। जब आप अर्ली उठते हैं तो आप जो अल्लाह की रहमत को देख रहे होते हैं कि किस तरह रात के बाद सवेरा आता है और किस तरह से ख़ज़ां के बाद बहार आती है। वो चीज़ आपको अंदर एक ऐसी स्पिरिट पैदा करती है जो जीने की उमंग दिलाती है। और हमारी ज़िंदगियों में भी जब सुबह आती है और हम सो के जब जागते हैं तो हमें बिल्कुल ऐसे लगता है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि जब इंसान सो जाता है तो सोया और मरा बराबर होता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक देते हैं और अल्लाह ताला का ये मौजज़ा है कि हमारी आँखें और हमारी पलकें दोबारा खुलती हैं और हमें उठ के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें तौफीक दी कि ये दिन हमें नसीब हुआ और ये सुबह हमें नसीब हुई। और इसी सुबह के नसीब होने के साथ साथ ही हम इस बात का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला हमें किस तरह से चीज़ों को हमारे लिए बना रहा है और हमारे लिए दुनिया में दिखा रहा है, तस्खीर कर रहा है। हमें तस्खीर करना है उन तमाम चीज़ों को जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाई हैं, जो नेमतें हमारे लिए रखी हैं, उनका जितना भी शुक्र अदा किया जाए, जितना भी शुक्र अदा किया जाए। और मैं तो ये बात कहती हूँ कि सबसे पहले जब आप कुछ मांगने जाए ना तो पहले अपना सर सजदे में झुकाएं और अल्लाह ताला से शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें आपको दी हुई हैं। और अगर आपको तब भी कोई नेमतें नज़र ना आए और आपको ये लगे कि नहीं जी मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, तो अपनी ज़ात में ढूंढिए। अपने हाथ देखिए कि अल्लाह ने आपको हाथ दिए, अपनी टांगें देखिए कि अल्लाह ताला ने आपको टांगें दिए, अपनी आँखें देखिए अल्लाह ताला ने आपको देखने के लिए दीदे दिए, अपनी ज़ुबान देखिए कि अल्लाह ताला ने आपको बोलने के लिए दिए, अपने कान देखिए कि अल्लाह ताला ने आपको सुनने के लिए दिए। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि ये तमाम तो चीज़ें लोगों के पास मौजूद होती हैं और वो शुक्र नहीं अदा करते। लेकिन इसके साथ साथ ही आंखें तो दी हैं लेकिन बसारत नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो देखने वाले तो होते हैं लेकिन देखते नहीं हैं, जुल्म हो रहा होता है आसपास, उसको नज़रअंदाज करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कानों में गलत चीज़ें सुन रहे होते हैं, उनके पास इस चीज़ की अथॉरिटी होती है कि वो बात ना सुने लेकिन वो सुन रहे होते हैं। लेकिन उनको ज़बान तो दी है लेकिन वह ऐसे कलमात अदा कर रहे होते हैं जिससे दूसरों की दिल आज़ारी हो रही होती है। तो ये सब अंधे गूंगे बहरे लोग हैं। लेकिन नेमतों के शुक्र अदा करने पर ये सारे के सारे गायब हो जाते हैं। अल्लाह ताला के साथ जब आप कलाम करते हैं या जब आप मुसल्ले पे बैठते हैं तो उस नमाज के बारे में आपको खुशू के साथ, नमाज का मतलब ये होता है कि उस नमाज का आपको मतलब पता होना चाहिए। और हम किस तरह से अपनी नमाज में खुशू पैदा कर सकते हैं, उस तवज्जो के साथ कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। और अगर अल्लाह ताला हमें देख रहा है तो आप अपने आप से सवाल करें कि मैं भी अल्लाह ताला को देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तब आपकी कनेक्टिविटी बनती है। तो ये तो वो बातें होती हैं जो एक रूहानियत के हवाले से मैं आप सबसे ज़रूर करती हूँ कि अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ बहुत मजबूत रखिए। जो वाईफाई है ना, ये कनेक्ट हो जाता है फ़ौरन डायरेक्टली, आप घुस के तो देखें अल्लाह ताला की याद में। इसी तरह से अगर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर बात करें तो शायद चीज़ें ख़त्म ना हो, और आंखें चाहिए देखने के लिए, कान चाहिए सुनने के लिए। बात करें कुछ फ़लस्तीन और इज़राइल के हवाले से तो फ़लस्तीन के ऊपर, निहत्त कश्मीरियों के ऊपर मज़ालिम का सिलसिला इतना शदीद हो चुका है। मैं अगर आपको उसकी डिटेल बताना शुरू करूँ तो 17 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं, नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। जो कैंप्स बनाए उन कैंप्स में जगह नहीं है, वहाँ पर बैठने की, वहाँ पर रुकने की जगह नहीं है। और जो इज़राइल की जानिब से मुसलसल बम्बार्टमेंट जो है वो जारी है, उधर हमास की जानिब से भी हमले जा रहे हैं लेकिन कोई तस्फिया नहीं हो पा रहा है। लेकिन इत्तलात ये हैं कि जिन यरगमालियों को छुपाया हुआ है उनके हवाले से शायद कोई डील हो जाएगी और फिर कोई बेहतरी की सूरत पैदा हो सके। लेकिन हमारी दुआ तो ये है कि जुल्म का ये जो बाजार है इसको अब रुक जाना चाहिए। ये बहुत तेज़ी के साथ गर्म हो रहा है। उम्मत मुस्लिमा, बाकी तमाम तर लोग, अरब लीग, इन सबको मिल के बैठ के अब सीरियसली इसके ऊपर सोचना होगा, सिर्फ बातों से बात नहीं चलेगी। और जनाब मैं अगर
آج کے دن کے حوالے سے بتاؤں تو بڑی زبردست بات ہے. میں 21 نومبر کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ جو آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یا آپ بہت سارے ٹی وی چینلز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آج ورلڈ ٹیلی ویژن ڈے ہے. کتنی عجیب سی بات ہے نا, ایک بٹن دبائیے آپ دنیا آپ کے آگے جناب. تو آج جس ٹیکنالوجی کو آپ انجوائے کر رہے ہیں آج اس کا ورلڈ ڈے ہے. 21 نومبر کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں یہ. اور ٹیلی ویژن کا جو ریولیوشن آیا, جو ٹی وی نے جو پہلے تو ایک لمیٹڈ چینلز ہوتے تھے اور ان میں آپ جو دنیا دیکھ رہے ہوتے تھے یا جو آپ کو پتہ لگ رہا تھا, لیکن اب آپ کے ایک بٹن پہ دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے. نہ صرف ٹی وی جو ٹی وی باکسز ہیں اس کے حوالے سے, ٹی وی سیٹس کے حوالے سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی موبائل فونز کے ذریعے ٹی وی آپ کے ہاتھوں میں آ گیا. آپ جہاں ہوں جس طرح سے ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال ہم جس نے ایجاد کیا تھا اس کو بھی مبارکباد دیں گے اس حوالے سے. اب جاتے ہیں ٹاپک کی جانب. ٹاپک آج کا ہے کیا؟ ٹاپک کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتی چلوں تو جو معاشی اور جو معاشی ترقی کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور جو معاشی ڈکلائن کے حوالے سے بات ہوتی ہے, بیسیکلی اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے, ملک میں مہنگائی کی صورتحال کیا ہے, کون سی ایسی چیزیں جو ان ساری چیزوں کے اوپر امپیکٹ ڈالتی ہیں. میں آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کروں. ایک اور اہم بات جو کہ جمعرات کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں کہ جو معاہدہ تھا, جو اس کی دوسری قسط تھی, قرض کی جو دوسری قسط تھی, وہ اس کی منظوری دے دی گئی تھی. جمعرات کے حوالے سے بات کر رہی ہوں میں. اور جو 71 کروڑ ڈالر کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. اور جب یہ منظوری دی گئی تو اس کے ساتھ ساتھ کڑی شرائط کا بھی اعلان کیا گیا. وہ کڑی شرائط کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ شاید جو پاکستان کے ترقیاتی منصوبے ان میں کٹوتی کی جائے. لیکن ابھی جو لیٹسٹ اطلاع تھی وہ یہ آ رہی ہے, اطلاع جو اب تک آ رہی ہیں کہ یہ جو کٹوتی ہے اب یہ معاملات جو وہ طے پا گئے ہیں, اور جو پاکستان کی جانب سے اور وہاں کی جانب سے بھی, اور معاملات اس کی جو سمری ہے وہ تیار کر لی گئی ہے. اور افہام و تفہیم کا ایک سلسلہ تھا جو کہ طے پا گئے. اب مگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ ہوگا بھی اسی طرح سے یا یہ نہیں ہوگا, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کراتی چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں فوریکس جو کمپنی ہے اس کے چیئرمین ملک بوستان صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے؟ سر آج بہت ساری باتیں مجھے آپ سے کرنے کے لیے. نہیں بڑے ہم حاضر ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن باتیں سب کے جواب موجود ہے. ٹھیک ہے جی سر. ڈالر کے اوپر کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری تھا اور پچھلے کوئی 4 مہینے سے ڈالر گراوٹ کا شکار تھا, اور روپے میں جو روپے کی قدر تھی اس میں استحکام آ رہا تھا, سونا سستا ہو رہا تھا, کیونکہ ان سب چیزوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس اور کریک ڈاؤن کا ایک سلسلہ تھا جو شروع کیا گیا. جو انویسٹرز تھے ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا, اور وہ جو حوالہ اور ہنڈی اور کرپٹو کرنسی اور باقی یہ جو منی چینجرز تھے ان کو بھی نظر میں رکھا گیا. اور یہ دیکھا گیا کہ آخر یہ جو ڈالر کی جو ان سیل ڈیمانڈ ہوتی ہے, یعنی کہ یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو فیک بڑھاوت ہوتی ہے اس کی کیا ریزن ہوتی ہے, ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا اور ان کو خبردار کیا گیا کہ اپنی جو لمٹس ہیں ان سے کراس نہ کیا جائے, ان سے تجاوز نہ کیا جائے. یہ صورتحال ہم پچھلے 3-4 مہینے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈالر مستقل اوپر نیچے ہو رہا تھا, اور ایک وقت تک کہ ڈالر 330 پہ پہنچ گیا تھا. پھر اس کے بعد ڈالر میں گراوٹ آنی شروع ہوئی, اور اس کی ریزنز کیا تھیں؟ اس کی ریزنز کیا صرف یہی تھی کہ کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا, یا اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری صورتحال تھی جس کی وجہ سے پاکستان کو معاشی استحکام ملا. جو ماہرین تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے ہو رہے تھے, اور معاہدے ہونے کی وجہ سے جو قرض کی جو قسطیں تھیں ان کے ملنے کی وجہ سے اس میں یہ سلسلے میں اور معیشت میں استحکام آیا تھا, جس کی وجہ سے ڈالر ریٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف گیا تھا اور روپے کی قدر میں بہتری آئی تھی. اسی کے اوپر بات کریں گے. ہم نے اس سے پہلے بھی جیسے کہ آپ کو اپنے پروگرامز میں بتایا تھا ڈالر ریٹ کے حوالے سے ملک صاحب بھی موجود ہیں. ملک صاحب یہاں پہ میں سب سے بڑا سوال تو جو ہم نے آج سے 3 مہینے پہلے آپ کے ساتھ کیا تھا اور ہم شو میں اسی طرح سے بیٹھے ہوئے تھے, آپ کا یہ دعویٰ بڑا سچا ثابت ہوا. تو آپ نے کہا تھا کہ جی یہ 250 تک آئے گا ڈالر. اس وقت جو ہم کنڈیشن دیکھ رہے ہیں, یہ میں جو یہ سلسلہ کوئی 3 دفعہ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ ڈالر 330 پھر گرا 275 پھر بڑھنا شروع ہوا, اب 287 پہ آ گیا آئی تھنک, اور اس کے بعد سے اب پھر جو ہے وہ 20 پیسے کبھی 30 پیسے کبھی 50 پیسے گراوٹ کا شکار ہے. اس سچویشن کو آپ آئی ایم ایف کے ساتھ کس طرح سے انڈلج کرتے ہیں؟ دیکھو سب سے پہلے میں سمجھو اللہ کا شکر ہے نبی پاک ستم میں یہ جو آئی ایم ایف مذاکرات ہے یہ بڑے پہلے راؤنڈ میں ہی کامیاب ہو گئے. اچھا. ورنہ اس کے کئی راؤنڈ ہوتے تھے, کئی مہینے جو ہے ڈیلے ٹیکٹس ہوتے تھے, پاکستان سے لکیریں نکلوائی جاتی تھی. جی جی. لیکن اس نگراں حکومت نے بڑی عقل مندی کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ ان کو پہلے 15 دن میں اس کو فائنل کر دیا. اسٹاف لیول کا معاہدہ ہوا, اور جو ہی معاہدہ ہوا اور اس کے بعد ڈالر کا ریٹ 290 سے کم ہو کے اب 285 پہ آ گیا, 5 روپے گر چکے ابھی تک, آج تک. اچھا 5 روپے. جی جی. اور یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ جو آپ نے مجھے پہلے بھی بتائی تھی کہ انٹر بینک اور جو آپ کا اوپن مارکیٹ ہے یہ کافی حد تک کلوز ہو گئے. دیکھو یہ ایک وقت تک یہ 30 روپے فرق تھا. اچھا. انٹر بینک اگر 300 تھا تو یہ 330 تھا. تو جب انٹر بینک اور فری مارکیٹ کا فرق ہوتا ہے
تو یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اچھا کیونکہ ہمارا کام ہے مارکیٹ کو اور انٹر بینک کو نیرو رکھنا، کیونکہ یہ ڈیمانڈ جب بڑھتی ہے تو پھر بلیک مارکیٹ اور ہنڈی حوالہ پروموٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ہماری آفیشیل ورکر ریمیڈیز کم ہو جاتی ہے۔ اچھا اب یہ گیپ کم ہوا ہے تو فائدے کیا ہوں گے یہ میں ناظرین کو بتاتا چلوں، کیونکہ اس لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ جی یہ بالکل۔ اب دیکھو ہماری ورکر ریمیڈیز $2 ارب سے بڑھ کے $2.5 ارب پہ چلے گی، $50 کروڑ ہم نے اس مہینے زیادہ حاصل کیے۔ زبردست۔ ہماری ایکسپورٹ وہ بھی $2.25 ارب پہ چلی گئی، اچھا یہ بھی $50 کروڑ بڑھی ہے۔ اس طرح ایکسچینج کمپنیاں جو کہ مہینے کا $15 سے $20 کروڑ تک تھی، انہوں نے $30 کروڑ سے $35 کروڑ یعنی کہ ان کو اس وقت ہر مہینے جو ہے سلنڈر کی ہیں، تو ہمارے اپنے وسائل سے $6.25 ارب پاکستان نے حاصل کی ہیں، اور ہمارا جو امپورٹ بل تھا وہ تقریباً $5.25 ارب، $1 ارب کے قریب پاکستان نے یہ اپنے سورس سے کہ کرنٹ خسارہ صرف $7 کروڑ رہ گئے، جبکہ پچھلے سال اسی مہینے میں $85 کروڑ کا تھا۔ تو یہ پاکستان یہ اچیومنٹ ہی ہے نا۔ تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے جو IMF کے جتنے ٹارگٹ تھے وہ اچیو کر لیے ہیں، جن کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی، جو ٹارگٹس دیے جاتے ہیں وہ اچیو کر لیے ہیں؟ جی تمام کے تمام کی ایک ٹارگٹ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بیرونی جو ہے نا سرمایہ کاری جو پاکستان نے حاصل کرنی ہے، فائننسنگ گیپ کہتے ہیں اس کو، وہ $4 ارب سے $6 ارب کا ہے۔ اچھا وہ بھی پاکستان نے جو میں ناظرین کو خوشخبری بھی بتا دوں، جی ایک تو سٹاک بڑھنے کی بلند ترین سطح پہ گیا، لائف ٹائم ہائی بنایا، 57,000 کو بھی کراس کیا، یہ بہت بڑی جی خوشخبری ہے۔ بالکل بالکل۔ اور اس کے بعد اس کا فائدہ کیا ہوا کہ پاکستان کے جو سرمایہ کاری میں فنڈ میں اضافہ ہو گیا، اور اس کے بعد ہماری جو اس وقت IMF کا جو ٹارگٹ تھا کہ وہ آپ نے اپنے وسائل سے یہ جو کرنٹ اکاؤنٹس کو جو خسارہ تھا $6 ارب کا تھا IMF کے مطابق، آپ 4 پہ وہ فکس کر لیں گے، اس سے بھی کم ہو جائے گا۔ لیکن میں یہی بات سوال کرنا چاہتی تھی کہ IMF کے حوالے سے جو بات چیت کی جا رہی ہے، IMF نے جب یہ ابھی جمعرات کو جب یہ دوسرے قسط کے اجرا کی بات ہو رہی تھی اور وہ اس کو اپروو کر دیا، تو ان کا یہ تو انہوں نے کل جب دوبارہ سے بات ہوئی تو انہوں نے ریورس بیک کیا کہ جی ساری چیزیں جو ہے وہ اب افہام و تفہیم سے طے ہو جائیں گی، لیکن ان کا یہ تھا کہ کڑی شرائط عائد کی جائیں گی، جو نئے منصوبے ہیں جو پاکستان کے، اس کے اوپر کٹوتی کی جائے۔ تو یہ کٹوتی کرنا اور یہ بھی تو کچھ ہرڈلز ہیں نا جو آپ کے اس میں آپ کی اکانومی پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو 10.7 کے حساب سے ہونا چاہتے، جو کہ اگر یہ منصوبے تکمیل ہوتے ہیں تو یہ تقریباً اس کو 14 سال لگ جائیں گے، جو بجٹ کی منظوری سے، جو پرانی بجٹ تھا اس سے۔ دیکھو پہلی جو گیپ کا ناظرین کو بتائیں گیپ کیا ہوتا ہے، جو کہ ایک ہی مطالبہ پاکستان نے پورا نہیں کیا، باقی تو 3 تو پورے کر لیے۔ جی تو وہ گیپ یہ تھا کہ ہم نے جو قرضے دینے ہیں اس سال، اس میں سے $6 ارب ابھی ہم نے ارینج کرنے ہیں، 22 ارب ہم نے اکٹھے کر لیے ہیں، 6 ارب کرنے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے $1 ارب ہم نے اس مہینے اپنے وسائل سے اکٹھے کر لیے۔ آپ نے خود نہیں مطلب وہ تو پاکستان نے جو ایکسپورٹس ٹھیک ہے کمپنی نے ورکر ریمیڈیز نہیں، وہی میں کہہ رہی ہوں کرنسی جو جی سارے فارن ایکسچینج کا جو ہمارا شعبہ ہے اس میں یہ بڑی پہلی دفعہ اتنا بڑا ٹارگٹ ہم نے اچیو کیا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہر مہینے جو ہے $1 ارب تک ٹارگٹ کو پورا کریں، تو پاکستان یہ اپنے وسائل سے بھی کر سکتا ہے۔ یعنی پاکستان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر ہر انڈیویجول سطح پہ، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی فوریکس ایکسچینج کمپنیز جو اوور آل پاکستان میں کام کر رہی ہیں، وہ وسائل کے ساتھ پاکستان کی معیشت میں کہیں نہ کہیں اپنا سکہ جما سکتی ہیں۔ دیکھو $70 کروڑ ایکسچینج کمپنی نے پچھلے 2 مہینے میں دے بھی دیے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ یہ عموماً جو فگر تھا یہ 100% زیادہ دیے ہیں۔ اچھا ورکر ریمیڈیز جیسے میں نے بتایا $50 کروڑ بڑی ہے، ایکسپورٹ $50 کروڑ بڑی ہے، تو یہ بہت بڑے فنڈ ہیں جو پاکستان کے انجیکٹ ہوئے، اور روپیہ بھی مضبوط ہوا ہے، $5 گرا ہے، سٹاک بلند ترین سطح پہ ہے۔ اور جیسے ورلڈ بینک نے، میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ کے جو سک یونٹ ہے، یعنی کہ بیمار جو آپ کی صنعت ہے، اس کو ایکٹیویٹ کریں بجائے قرضے لینے کے اور نئے پلان لگانے کے۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ جب یہ باہر کے لوگ آپ کو مشورے دے رہے ہیں تو کیا آپ کے پاس عقل نہیں ہے، آپ کے پاس ذہن نہیں ہے کہ جو اگر معیشت کا پہیہ رک رہا ہے، جام ہو گیا ہے، تو اس کو گریز کریں، اس کو فعال کریں؟ بالکل، یہ دیکھو ہمارا 4,500 یونٹ خربوں روپیہ ہمارا انویسٹمنٹ ہے پاکستان کا، جو کہ یونٹ بند پڑے ہیں۔ جی نوری آباد پورا بند ہے، ٹیکسٹائل کی بہت سی مشینریاں بند پڑی ہیں، فیصل آباد کی بہت سی بڑی، کراچی کی بہت بڑی بند پڑی ہیں۔
تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ایکٹیویٹ کریں, قرضے لینے کی بجائے سٹاک کے ذریعے پیسے لیں. تو یہ بہت بڑا سورس ہے آپ کے پاس. سر یہی تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم جب کسی کی مدد کرنے پہ آتے ہیں نا, تو ہم بجائے ادھار دینے کے وہ صدقہ جاریہ کہتے ہیں نا کہ کسی غریب کی بھی مدد کرنی ہے, تو آپ کوئی ایسا کام کریں کہ اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں. ہاں دیکھو نا, سٹاک سے پیسے کا یہ فائدہ, انہوں نے کہا یہ آپ کمرشل لون نہ لیں, وہ 22 سے 25% آپ پیسے واپس کریں گے, پھر کرنے کیسے کریں. بالکل. لیکن سٹاک سے جو آپ کو انٹرسٹ نہیں دینا, منافع میں سے دینا ہے, اور یہ اسلامی صحیح بالکل جتنا منافع ہے اتنے % آپ نے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ معیشت کے یہ جو مشورے ہوتے ہیں جو بیرونی دنیا سے بھی آ رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے یہاں بھی تھنک ٹینک بیٹھے ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو نہیں سمجھ آتی؟ آتی ہے, لیکن ہماری قوم جو ہے نا وہ کام نہیں کرنا چاہتی, کام چور ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں بیٹھے بٹھائے ایسے کام کرو جس سے ہمیں پیسے. اب دیکھو ہماری سٹاک کی مثال میں دیتا ہوں. سٹاک جو ہے ایک زمانے میں بڑی انویسٹمنٹ ہوئی تھی, حالانکہ سٹاک میں 25 کروڑ کی آبادی میں صرف 2 لاکھ شیئر لوگوں نے شیئر خریدے, صرف 2 لاکھ بہت کم ہے. اور اس میں سے جو ساری اجارداری ہے جو سٹاک کو کنٹرول کرتے ہیں وہ صرف 5% لوگ ہیں. اچھا. جو کہ جن کا پورا ہولڈ ہے. وہ ٹائکون ہے سٹاک کے, جدھر چاہے سٹاک کو لے جائیں, جدھر چاہے موڑ دیں پورے. تو اس میں بھی مونوپولی چلتی ہے کہ جہاں جیسے جی چاہے وہ کر دیں. مطلب سٹاک کی تو مارکیٹ ایک ایسی مارکیٹ ہوتی ہے کہ شیئرز ابھی نیچے ہیں کسی چیز کے اوپر ہیں, کسی نے بیچے, گراوٹ میں ہیں تو جی بیچ ڈالے, کوئی اوپر جا رہا ہے تو آپ خرید لیے, اٹھا لیے. تو یہ عام آدمی بیچارے کو اس کا نالج نہیں ہوتا, وہ پھنس جاتا ہے تیزی میں جا کے. جب مسلسل بڑھا ہے تو آخر میں جا کے خریدتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرا ہے نا جو جی, تو وہ تو میں بھی اس گاڑی پہ چڑھ جاؤں, جب چڑھتا ہے تو بری طرح گرتا ہے. ٹھیک. تو یہ سٹاک میں یہ ہے کہ اس کو پوری, کیونکہ بہت بڑا سورس ہے, پوری انڈسٹری سے دنیا کی چلتی ہے, اور ہمارے صرف $10 ارب کی سٹاک ہے, کوئی اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے. اور فارن انویسٹمنٹ کے لیے بیسیکلی دروازہ ہوتا ہے کہ اس کی پیسہ آئے, تو صرف 10% فارن انویسٹمنٹ. ویسے آج ہمارا ٹاپک سٹاک کے حوالے سے نہیں, لیکن آپ نے جب چھیڑی دی بات تو مجھے یہ بتائیے کہ جو ڈاؤ جونز اور یہ باقی جو باہر کی کمپنیز ہیں, سٹاک کی کمپنیز ہیں, ان کا لیول اور ہمارے لیول میں کتنا فرق ہے, اور وہ کس طرح سے سٹاک کھیلتی ہیں, اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ دیکھو ہم تو زیادہ ہمارے سٹاک میں اسٹیبلٹی نہیں آتی, جس کی وجہ سے عام پبلک جو ہے نقصان کرتی ہے. اچھا. ڈیویڈنڈ فنڈ اگر باقاعدگی سے دیا جائے, جیسے میں کہہ رہا تھا, اگر اس میں بڑی انویسٹمنٹ آ جائے اور لوگوں کو جو ہے باقاعدگی سے منافع ملتا رہے, تو اس سے اچھا تو کوئی جو ریٹائرڈ لوگ ہیں جو کام نہیں کرنا چاہتے. مجھے تو یاد ہے میرے ابا کا, میں کبھی جب بہت چھوٹی تھی, زندگی بھر میں نے انہیں یہی کرتے ہوئے دیکھا, سٹاک کی یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. مجھے تو آج تک اس کی سمجھ آئی نہیں, لیکن جو کہ میرے کانوں میں آ رہی ہوتی تھی آواز, تو اتنی نالج مجھے تھوڑی بہت ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. نہیں, اچھی چیز ہے, لیکن اس کو پازیٹیو یوز کیا جائے. میں سیکھ سکتی ہوں. ہاں, ہر آدمی سیکھ سکتا ہے, بس اس میں گورنمنٹ کا رول یہ ہوتا ہے اسپیکولیشن نہیں ہونے, سٹا نہ ہونے دے. اچھا. سٹے میں جو ہے پاکستان مارا گیا. پاکستان کی پوری قوم راتوں رات امیر ہونا چاہتی ہے, ہر وہ کاروبار کرنا چاہتی ہے جیسے کہ بس مجھے راتوں رات پیسے مل. تو یہ جو کرپٹو کرنسی آیا تھا, یہ بھی تو یہی ساری سب چیزیں تھی. یہ کیا بیسیکلی کرپٹو کرنسی ایک عام آدمی کو, وہ کسی اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ لاٹری ہے یہ, تو اس طرح عام آدمی کو تو سمجھائیں گے ہے کیا کرپٹو کرنسی. دیکھو یہ اس کا نام بھی کرپٹ ہے, تو کرپٹو ہوئے گی. کرپٹو کا مطلب کرپٹ ہے. یہ تو انڈر ورلڈ کی کرنسی ہے, اس کا کوئی آنر نہیں ہے. پوری دنیا, حالانکہ اس میں کافی لوگ اس میں کام بھی کریں, لیکن زیادہ تر لوگوں کو نقصان ہی ہوتا ہے. اچھا. جو مائننگ کرتے ہیں, خود بناتے ہیں, ان کی اپنی ویب سائٹیں ہوں, جیسے پاکستانیوں نے $20 ارب کا نقصان کیا پچھلے 10 سال میں. اچھا. تو وہ کیونکہ ان کے ہمارے لائسنس نہیں ہے, کوئی کنٹرول نہیں ہے, باہر کی ویب سائٹیں ہوتی ہے, وہ بیچارے انہوں نے آگے مارکیٹنگ کے لیے لوگوں کو جھانسا دیتے ہیں, بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں, اور وہ پوری دنیا اس کے, پوری دنیا کا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہوتا ہے. اور جب بڑھانا ہوتا ہے تو یہ اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں, کہتے ہیں کل تو یہ اتنے کا تھا, آج اتنے کا ہو گیا. تو لیکن جب انہوں نے گرانا ہوتا ہے تو اور بعض اوقات ویب سائٹیں غائب ہو جاتی ہیں. سر وہ ایک آپ نے شاید, میں نے بھی اپنے بچپن میں سنا تھا, آپ نے بھی سنا ہوگا, وہ ڈبل کا بادشاہ کا ایک گیم پاکستان میں آیا تھا. ہاں, ڈبل شاہ تھا. وہ کیا چیز تھی, وہ بڑی کہانیاں تھی, وہ ہمارا لوکل کرپٹو کرنسی تھا. یہ ڈبل شاہ کے سارے بھائی ہیں. اچھا. تو یہ سارے راتوں رات, اس میں کوئی اس کا میں سمجھتا ہوں نقصان ہی نقصان ہے, فائدہ کہیں بھی نہیں ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں اگر ڈالر کی جانب ایک بار پھر سے, تو اس کی ویلیو کے حوالے سے تو بات کروں گے, لیکن مجھے بتائیے گا کہ جب ڈالر 330 کے بعد گرنا شروع ہوا, تو وہ جو ایک فگر تھا جب 275 کے 275 پہ آ گیا تھا, تو اس دوران ہماری ایکسپورٹس بڑھی پاکستان کی. دیکھو میں بتا, اس مہینے ہماری ایکسپورٹ جو ہے ریکارڈ اضافہ ہو گیا, 2 ارب
20 करोड़ से बढ़ के 2 अरब 70 करोड़ डॉलर हो गई, यानी 50 करोड़ डॉलर बढ़ी है। वर्कर रेमिटेंस को 2 अरब डॉलर आ रही थी, वो 2 अरब 50 करोड़ डॉलर आ रही है। एक्सचेंज कंपनी जो 15 करोड़ डॉलर हर महीने सिलेंडर खाती, वो 30 करोड़ डॉलर सिलेंडर कर रही है। सबके फिगर बढ़े हैं। अच्छा, और ये कितना डॉलर आया गिरने की वजह से बढ़े हैं, और मार्केट का जो गैप था वो कम हुआ है। क्रैक डाउन, ये मैं समझ सारा आर्मी चीफ आसिम मुनीर को और पूरी उनकी टीम को जाता है। जो पूरी चीन, जो कुछ चीनी चोरों से और गला चोरों से और जितने जखीरा अंदाजों के खिलाफ बिजली चोरों से 200 अरब जो है इकट्ठा हो गया। तो ये डॉलर की जब हम बात कर रहे होते तो कितना इस दौरान, ये जो हमारे पिछले 2 से 3 महीने गुजरे हैं, 2-2.5 महीने, कितना डॉलर आया पाकिस्तान के पास बाहर से, या सिर्फ गया ही है? क्योंकि जो अफगानियों ने यहाँ से जाना शुरू किया। देखो एक चीज जो आप पूछ रहे थे ना कि डॉलर गिर के बढ़ा क्यों, 330 से कम हो गए 275 आया, और फिर अब 285 के करीब है, और 290 तक गया क्यों? उसकी वजह ये कि बाहर के जितने भी वफ्द आ रहे थे वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे पहले फंड ब्लॉक पड़े हैं, FDI के तहत जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, जो डिविडेंड फंड है, मुनाफा है, वो अब बैन लगाया हुआ है। तो हुकूमत ने एक तो उनको अलाउ कर दिया, शिपिंग कंपनी और एयरलाइन का पैसा था वो अलाउ कर दिया। तो एक डिमांड आई जिसके पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी मीट कर ली, और डॉलर का रेट जो डिमांड पूरी है फिर अब गिरना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है ये फेक बढ़ावत होती है ना, ये आर्जी तौर पे होती है जो एकदम बढ़ जाए? ये जो बढ़ावत थी ये जेन्युइन थी। अच्छा, क्योंकि हमारा रुपया फिक्स नहीं है, डिमांड और सप्लाई पे है, और पूरी दुनिया में देखो डॉलर गिर रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त 10% डॉलर, पाउंड, यूरो इसके मुकाबले में गिर चुके हैं। जी जी, और उसके अपने फिगर जो है वो इतने सेटिस्फाई। हमारा देखो फी कस, अगर हमारा कर्जा 1.5 लाख है तो उनका फीस कर्जा 8 लाख है। अच्छा, और दुनिया से सबसे ज्यादा कर्जा जो अमेरिका ने लिए हुए। तो ये कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, हमारे लोग तो खाम खा डडोरा पीटते रहे, लेकिन कर्जा लेके इंडस्ट्री लगानी चाहिए। हम कर्जा लेके लोन उतारते हैं जी, इंडस्ट्री होएगी तो आप एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो सर ये तो अगर एज एन इंडिविजुअल भी सोचे आप कि अगर मैं हूँ या आप हैं, हम में से कोई भी बैठा हुआ अपने घर में कोई काम कर रहा है और हमें कहीं से कोई मदद चाहिए, हमने वो मदद ले ली, तो हमें अपनी टांगें मजबूत करनी है ना पहले, बजाय इसके कि हम जो ऊपरी हमारे ऊपर जो दिए हुए, हम इतने बोझ तले दब गए कि हम वही कर्जे उतार रहे हैं। अब अगर मैं सूरत हाल जैसे कि आपने बयान की, और मुझे भी ये सारा लगता है कि बड़ा एक इन्फॉर्मेटिव सा ये जो हम डॉलर के हवाले से बात कर रहे हैं, अब जो सिचुएशन नज़र आ रही है, जैसे कि आपने पहले कहा था कि 250 के ऊपर डॉलर पहुंच जाएगा और अभी 285 के ऊपर है, तो आपको लगता है कि ये रिवर्स बैक देखो ये जाएगा? देखो अभी तो सिर्फ स्टाफ लेवल का मायदा हुआ है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अगले महीने जो है दिसंबर में इजलास है, इंशाल्लाह उसमें फंड जब आ जाएंगे तो ये 71 करोड़ डॉलर ये आने, 6 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक, इस्लामी तरक्याती बैंक, एशिया बैंक से आने हैं, और सबसे बड़ी बात 70 अरब डॉलर आने थे हमारी जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनाई थी, और सऊदी ने, चीन, कतर, दुबई ने, चाइना का भी एक पार्ट था ना इसमें जी। तो इसमें ये भी मैं नाजरीन को बताऊं, पाकिस्तान ने पहली दफा सावन वेल्थ फंड बनाया है 100 अरब डॉलर से। उसका कैपिटल कितने? 100 अरब डॉलर। जो लोग कहते हैं पाकिस्तान के पास कुछ नहीं, पाकिस्तान उनको आईनिया दिखाएगा। क्या बात है, पाकिस्तान के पास बहुत कुछ है। कहते हैं कि जी पैसा चाहिए तो पैसा कमाने के लिए पाकिस्तान के पास भी बहुत कुछ है। मईशत का पहिया किस जानिब घूमेगा या किस जानिब घूम रहा है? क्या माशी तौर पर इसी तरह से बदहाली रहेगी या पाकिस्तान इस्तेकाम की जानिब लौटेगा? और एटलीस्ट मैं तो इस वक्त बात करती हूँ कि आप बहुत आपके ऊपर हुन्ना बरसने लगे, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक तो हो जाए कि आपके लोग जो है, आपकी कौम जो है, आपकी आवाम जो है, वो भूखे ना मरे। मैं बात कर रही थी डॉलर के इस्तेकाम यानी रुपए के इस्तेकाम के हवाले से और डॉलर के रेट के हवाले से। मलिक साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या डेटा प्लस में जाएगा, यानी कि जो करेक्ट अकाउंट और इसके हवाले से अगर हम बात करें, और जैसे कि आपने खुद कहा कि दिसंबर में फंड्स रिलीज होंगे, तो ये प्लस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखो बड़ी तेजी से जा रहा है। मैंने जैसे अभी बताया करंट अकाउंट जो हमारा खसारा था पिछले साल 85 करोड़ डॉलर था। कितना जी? 85 जी 850 मिलियन, अब सिर्फ 7 करोड़ रह गए। ये बहुत बड़ा ये पिछले एक साल में इतना यानी तेजी से कम हुआ है। हाँ। और अगले 1-2 महीने में प्लस में चला जाएगा। अच्छा, जब ये रुपया प्लस होगा, करंट जब आपको ट्रेड गैप प्लस होगा तो रुपये ने तो प्लस जैसे कि हम जब बिजनेस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी अभी हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है, अभी हमने बिजनेस शुरू किया है, ब्रेक इवन पे आ गया, तो हम वही बात मतलब ये कि आप जो कारोबार कर रहे हैं उसमें अभी आपका करोड़ अगर 1 अरब था तो कम हो गया, 7 करोड़ पे रह गए तकरीबन। ठीक है। और जब आपका कारोबार प्लस होएगा, तिजारत आपकी प्लस होएगी तो रुपये ने प्लस होने ही होने, स्टॉक नहीं। ये सारी स्टॉक क्यों बढ़ रहा है? हमारी फर्टिलाइजर में
کمرشل بینکوں میں انڈسٹری میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے, منافع کیا انہوں نے. ان کی شیئر کی قیمت بڑی, انہوں نے منافع ڈیویڈنڈ فنڈ بہت زیادہ دیا لوگوں کو, لوگوں نے انویسٹمنٹ نئے آئے ہیں اس میں لوگ, تو اس کے ریٹ دیکھو نا, ایک مہینے میں 10,000 بڑھنا بہت بڑی بات ہے. بالکل صحیح کہا. اور 46,000 سے بڑھ کے 57,000 ہو سکتا ہے, آج اس سے بھی کراس کر جائے. جو ہی اچھی کوئی خبر آتی ہے. اور ابھی حکومت نے جو ہے اب وفد جا رہا ہے اگلے مہینے دبئی میں, جو کہ ہمارے پاس 1300 میگا واٹ بجلی جو ہے ہم امپورٹ کرتے ہیں سینٹرل ایشیا سے, کیونکہ موسم سرما میں ہماری پلس ہو جاتی ہے. اچھا. تو اب اس میں ٹیکنیکل ورلڈ بینک اور سر عام آدمی کو تو نہ بجلی ملتی نہ گیس ملتا, بل ملتے ہیں بس. ورکنگ ہو رہی ہے اس کو, کیونکہ IMF کی ڈیمانڈ تھی کہ انہوں نے جو ہے بجلی کو جو ہے بڑھانے, آپ نے سبسڈی جو آپ بات کر رہی تھی یہ آپ ختم کریں. وہ مطلب یہ ہے کہ آپ مہنگی چیز سستی نہ بیچیں, پھر آپ ترقی کیسے کریں گے, اپنے فنڈ کیسے اور اپنے قرضے کیسے واپس کریں. غریب کو تو ریلیف ہی نہیں مل رہا نا. اب غریب آدمی کے لیے جیسے ابھی انہوں نے کہا ہے کہ 300 یونٹ تک ہم فری کر دیں گے, اللہ کرے یہ ان کی زبان مبارک اور یہ لوگوں کو یہ خوشخبری مل جائے اور کر دیں. ابھی تو سوچ رہے ہیں, کر کے دکھائیں گے تو اللہ کرے گا انشاءاللہ. غریب آدمی یہ جو اب آپ نے جیسے بات کی کہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے, یہ اس کا جو ڈیٹا پلس میں جائے گا, یہ فنڈز جو دسمبر میں ریلیز ہوں گے, تو کیا بہتری کی جو صورتحال اکانومی پہ وہ کیا نظر آئے گی, اور ڈالر کا ریٹ کہاں پہنچے گا, اور یہ ان کی ڈیٹس کچھ مینشن ہوئی ہیں کہ جی کب تک یہ ہو جائے گا ریلیز؟ دیکھو ایگزیکٹو بورڈ کا جو اجلاس ہے فرسٹ ویک میں, تو دسمبر میں فنڈ آئیں گے, اور روپے جو ہے 250. دیکھو یہ میں نہیں کہہ رہا, ہمارا بلوم برگ نے کہا ہے 3 مہینے پہلے کہ پاکستان کی ریئل ویلیو 240 ہے. اور آپ ریجن میں دیکھیں, انڈیا کا 82 ہے, بنگلہ دیش 95 ہے, افغانستان 104 میں جب ٹیک اوور کیا تو 104 تھا, اب ان کا 67 ہو گیا. یہ تو بڑی یعنی کہ ہمارے لیے سبق آموز ہے, اور سبق آموز کے شرم کی بھی بات ہے کہ ایک وہ ملک جس پہ اکنامک سینکشن ہے وہ اپنے روپے کو سٹرانگ کر رہا ہے, اور ہمارا روپیہ ویک ہو رہا ہے. تو ہم نے اس کے یعنی کہ اس کو بھی دیکھ کے ان کی کیا وجہ کیا ہے, یہ بھی سوال ہے, پوچھیں گے ان کا روپیہ مضبوط اس کی کیا وجہ ہے, ریزن بتائیں. میں اس سے ایک اور سوال جڑا ہوا ہے, وہ یہ سوال ہے, وہ میں بعد میں کروں گی کہ کیا افغانی ڈالر یہاں سے زیادہ تو نہیں لے گئے؟ نہیں, وہ تو ظاہر ہے جا رہا ہے. ہمارا جتنے بھی امپورٹ ہے, ہم نے ابھی بھی دیکھو نا, لوگ افغان خانی جو ہے اس وقت جو افغان بھائی ہمارے ریفیوجی سے جا رہے ہیں, تو اس کو نیگیٹو انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. کچھ ہمارے حکومت کے بھی بیوقوفی ہیں, آپ بڑے اچھے طریقے سے بھی اچھے میزبان بن کے بھی ان کو رخصت کر سکتے ہیں. اور ہمیں وہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے جانا ہی ہے, ان کا ملک ہے, اور ہمیں جو ہے 40 سال ہم نے ان کی خدمت کی, ان کو ہر طرح کی سپورٹ کی. تو ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا, یہ انڈیا ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان افغان کو جو لڑائیں ہم, اور ان کی حکومتوں میں بدگمانیاں, جیلی پوسٹیں بناتے رہتے ہیں, اور گھر ہمارے ٹوٹ رہے ہیں نہ دکھاتے ان کے. ہماری حکومت کی طرف سے کوئی ایسی تردید نہیں آتی, سوشل میڈیا کا جو مقابلہ کرے, ایک پورا ونگ ہونا چاہیے. سوشل میڈیا غلط فہمیاں بنا کے نفرت پھیلا رہا ہے. باہر جو آپ دیکھتے ہیں اوورسیز میں پاکستانی اور افغانی لڑ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے غلط خبریں جاری ہوتی ہیں. اور سوشل میڈیا, وہی میں بات بار بار کرتی ہوں کہ یہ جو میڈیا ریولیوشن اس لیے نہیں آیا, اس کو پازیٹیولی اگر آپ لے کے چلیں تو آپ کے بہت سارے فوائد ہیں. اپنے ملک کی عزت کریں. میں ایک بات بڑی اہم بات ہے کہ جب بات عزت کی آتی ہے اور جب بات وقار کی آتی ہے, تو اپنے ملک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو لے کے اور دوسروں کے سامنے پیش کر سکیں, بجائے اس کے کہ ہم اپنے ملک کو بالکل ہی ڈیگریڈ کریں. اور ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں کہ جو حالات ہیں وہ برے ہیں, لیکن حالات بہتر بھی ہوں گے. اسی ملک نے ہمیں ہمارا نام دیا, اسی ملک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. تو مجھے اب آپ اس سوال کی جانب آتے ہیں جو آپ نے یہ کہا کہ جی کیا وجہ ہے کہ ان کا روپیہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو رہا ہے, ہمارا نیچے گر رہا ہے. دیکھو انہوں نے ایک ہی فارمولہ اپنایا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایکسپورٹ کم ہے, امپورٹ زیادہ ہے, ہم نے تو اپنے ملک کو جو ہے اس وقت کھڑا کرنا ہے, ٹیک آف کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے روپیہ چھاپنا ہی بند کر دیا. نہ روپیہ ہوگا تو نہ روپے کی ویلیو گرے گی. صحیح بات. ہم تو چھاپ ہمارے بنا رہے ہیں, وہ انہوں نے چھاپنے ٹوٹے ہوتے, ایون ڈالر بھی آکشن کرتے ہیں. اچھا. جو بھی ڈالر ان کے پاس, ہم نے 1.5 ارب ڈالر صرف محصولات سے حاصل کر لیے. اچھا. اور ان کی وہ کہتے ہیں جتنا ہمارا ڈالر جو ہے روپے مضبوط ہوگا, ہماری امپورٹ سستی ہوگی, انفلیشن کم ہوگا, انفلیشن کم کر لیا. اور انہوں نے 265 کلومیٹر کا آرٹیفیشل ریور یعنی دریا بھی بنا لیا, 100 کلومیٹر تیار کر لیا, اور وہ اس کو 50 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ اس سے زرخیز کریں گے. انہوں نے سولر کا پلانٹ بھی لگا لیا, 7 ارب ڈالر کا انہوں نے. سر کمزور اٹھ ہی جاتا ہے, میں کہتی ہوں گولڈ اور اس کے آئرن کے معاہدے کر لیے.
हम की क्या तरह और वहाँ बात की है। तरह। मैं इंडिया के हवाले से अगर आपको बात करूँ, इतनी ट्रेडिंग हो रही है, उनकी जो फॉरेन ट्रेडिंग, जो बाहर की कंपनीज हैं वो ट्रेडिंग कर रही हैं। अच्छा मुझे ये बात बताइए, आपने कहा कि वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक बैंक और जो 2-3 बैंक है चाइना के साथ मिलके $6 अरब की जो है वो आएंगे, उनकी क्या शराइत होंगी, क्या वो किन बेसिस पे आ रहे हैं? देखो शराइत उनकी है, लेकिन उनका लोन फिर भी अभी देखो हमारा कमर्शियल जो डॉलरों का लोन है वो 9 से 10% है, बहुत है अभी। अच्छा। दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हमें मजबूरों लेना पड़ता है जो अपने कर्जे, कमर्शियल लोन ऐसी चीज़ है, अगर ये पे ना करें तो फिर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं। ओके। किसी अदारों के या किसी मुल्क का लोन होता है, वो ना भी पे करें तो वो डिफ़ॉल्ट में नहीं होता। अच्छा। इसलिए वो महंगे भी मिलते हैं, लेकिन बर वक्त आपको वापस भी करना होता है। अच्छा। इनका लोन हमें 4% में मिलता है, 5% में मिलता है, इसलिए हुकूमत की कोशिश और होती ये है कि टाइम पे दे देते हैं हमारी दे हुकूमत? देते हैं, उनकी शराइत होती है। देखो अभी मैं बताऊं, वर्ल्ड बैंक ने हमें तकरीबन $6 अरब दिए, जी। उसमें से हमने तकरीबन $2.25 अरब यूज़ किए। 3 अरब हम यूज़ ही नहीं कर सके। वो दे दिए। उन्होंने हमारे कराची के लिए खास $500 मिलियन दिए कि आप अपने को जितने भी पब्लिक के जो नक्शे हैं हाँ जी। इनको ऑनलाइन करें, ठीक है। ताकि लोगों को ये सिंध कंट्रोल बिल्डिंग में रिश्वत दे के अपने नक्शे ना पास कराने ने, तो उसके लिए उन्होंने फंड दिए, लेकिन अभी उसमें पूरी तरह वो एक्टिवेट हो चुके हैं। मैं पिछले दिन उनका दौरा भी किया, उनके जी जो जी जी। डीजी हैं साक खोड़ो साहब, मैंने विजिट की फॉरेन एक्सचेंज वाले, मैंने पूछी जी वर्ल्ड बैंक ने, उन्होंने कहा जी हमने तो इस पर इम्प्लीमेंट कर दी है, हाँ। सिर्फ आवाम को अब अवेयरनेस देनी है कि आप घर बैठे भी अपने नक्शे 15 दिन में अप्रूव करा सकते हैं। अब मेरे पास एक और बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि टाइम बड़ा कम रह गया, तो मैंने कहा मैं वो कर लूँ। पाकिस्तान 51 ममालिक के उस फहरिस्त में शामिल हो गया जो कि प्रॉफिटेबल इदारे में आ जाता है, तो इससे भी फ़र्क पड़ेगा मुल्क को? और या जो इकॉनमी हो गई या जिस फहरिस्त में आ गया पाकिस्तान, तो क्या वाकई प्रॉफिटेबल उसके इदारे होने लगे? नहीं, ये एक फंड जिस सॉवरेन वेल्थ फंड जो कहते हैं, 51 कंट्री में, और 16वां मुल्क है जिसने $100 अरब के अपने असासे जो है गवर्नमेंट के असासे। अच्छा अच्छा। जिसमें हमारा नेशनल बैंक है, OGDC है, पाकिस्तान पेट्रोलियम, इस तरह के जितने अदारे हैं वो उस कैपिटल का हिस्से हैं। अच्छा। तो ये इंटरनेशनल जो कंट्री मुल्क, एक मुल्क दूसरे मुल्क से जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके जरिए करते हैं। अच्छा। इसको सॉवरेन वेल्थ फंड कहते हैं। अच्छा। और ये जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा अमाउंट है अलग, तो ये इसमें अब $1 अरब तो दुबई ने अभी जो IMF का वक्त आया था, जब उन्होंने कहा कि हमारे जो गैप है कैसे पूरे करेंगे, तो उन्होंने कहा जी हम दुबई से इतने लेंगे, सऊदी इतना, हमें यकीनदानी दिलाई है। तो ये आपने अखबारों में पढ़ा, सऊदी सफीर को उन्होंने बुला के पूछा भी, और भाई आप वाकई सीरियस है, हम बिल्कुल सीरियस है, हम $100 अरब की सरमाया करेंगे फंड में। असल बात ये कि सरमायाकारी की जाए तो ये बिलियन में होता है सरमायाकारी, इसलिए ये बड़ा फंड होता है। हाँ। अगर हमें फिलहाल हमारा टारगेट था $5 बिलियन, फौरन ये जो फलस्तीन और इसराइल वार ना होती तो ये आ जाता। अच्छा, इसका इम्पैक्ट भी बहुत पड़ा। एक और जाते जाते $70 अरब के फंड इसमें आने थे, लेकिन वो इस वार की वजह से थोड़ा सा वेट एंड सी में चले गए। कुछ ये भी अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि इलेक्शन का अनाउंस, मैं वही बात में आने जा रही हूँ कि एक आखिरी, मेरा सिर्फ आखिरी मिनट बल्कि 30 सेकंड रह गए। आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई, और दुनिया को भी, हमारे मुल्क में भी सबको पता है कि अब दिसंबर में फंड्स आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा ये फंड्स इलेक्शन में खर्च हो जाएंगे? देखो इलेक्शन में तो नहीं होंगे, क्योंकि आपने लोन के लिए ये सारी चीजें करें या अपनी इकोनॉमी को टेक ऑफ करने के लिए। इनकी कोई चेक एंड बैलेंस होता है, कोई होता है ऊपर? ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो काउंसिल बनाई गई है, उसको देखो IMF ने इसके बारे में पूछा कि इसका रोल दे दिया, बाकायदा कानून बनाया गया, लोगों को पता नहीं है। अच्छा। फौज में हमारे खुद लोग क्रिटिसाइज बहुत करते हैं लोगों को, हमने क्या कहना है। सर सवाल इतने सारे हैं मेरे पास, मेरा जो प्रोड्यूसर है वो कह रहे हैं टाइम खत्म हो गया, लेकिन अभी भी मेरे पास इतने सारे सवाल हैं। मैं ये जाते जाते देखो, फौज हमारी है, फौज हमारी दीवार है, हमारा दिफा है। फौज पे क्रिटिसाइज बराए मेहरबानी नहीं करें। दुश्मन जो है तो वो तो चाहते हैं हम फौज के खिलाफ पड़े, फौज है तो हम सब हैं और पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का। बिल्कुल सही बात की कि जो हमारे फौज है, जो हमारे निगहबान है, इस वक्त सरहदों पे बैठे, वो अपनी जानों का नजराना लेके हमारी हिफाजत कर रहे हैं। न सिर्फ हमारी हिफाजत करें बल्कि माशी तौर पर भी उनकी कोशिश ये होती है कि वो मुल्क को मुस्तहकम करें। तो इसलिए फौज को सलाम पेश करें, आप भी पेश किया करें और हम भी पेश करते हैं। और हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और प्रोग्राम का आखिरी वक्त है, मुझे इजाजत दीजिए। न्यूज़ कैफे में मुझे मेरी टीम को इजाजत दीजिए। मैं हूं उस्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।